کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ آمنت بالله صدق الله المولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے عزیز ارض پاک کے ان عظیم میرے جوانوں جو اپنے دل میں اپنے دین کی وہ درد رکھتے ہیں، اس درد کو وہ کبھی اپنے خون سے سینچتے ہیں، کبھی اپنی محنتوں اور کاوشوں سے سینچتے ہیں، اور کبھی اس دین کے غلبے کی خاطر اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دیتے ہیں۔ میرا عقیدت برا سلام قبول فرمائیے۔ میں اپنے ان بیٹوں سے مخاطب ہوں جو میرے بیٹے نظریہ پاکستان کو لے کر اس پاک سرزمین پر اس نظریے کے غلبے کی خاطر محو جدوجہد ہے، کیونکہ آپ تاریخ سے بخوبی واقف ہیں کہ پاکستان کے وجود کا سبب خالصتاً اسلام ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جو فرماتے ہیں هو الذی خلقکم فمنکم مومن ومنکم کافر، وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے آپ کو پیدا کیا، بس بعض آپ میں سے مومن ہیں، بعض آپ میں سے کافر۔ اس کے معنی کہ دو قومی نظریہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن میں واضح طور پہ فرما دیا ہے۔ اسی نظریے کی بنیاد پر پاکستان وجود میں آیا۔ ایک جماعت آپ میں سے لازماً ہونی چاہیے جو یتفقہ فی الدین، جو دین کا علم حاصل کرے اور پھر لوگوں میں جا کے اس دین کو سمجھائیں۔ احیاء نظریہ پاکستان کا مطلب یہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمے کی جو تشریح ہے وہ ہے وجود پاکستان۔ اس لیے میرے لخت جگر بیٹو، آج جو ہمارے ارض پاک میں اس نظریہ کی بہت سارے کارنرز سے بیخ کرنی ہو رہی ہے، ایون کوششیں یہ بھی ہو رہی ہیں کہ دو قومی نظریہ کو پاکستان کے جو بھی ادھر سیلیبس پڑھائے جاتے ہیں اسے ڈیلیٹ کیا جائے، so that جو ہماری آنے والی نسل ہے they will not even aware of this, that what was the cause of creation of the Pakistan، اور وہ اس بات سے بھی غافل ہوں گے کہ پاکستان کو دو قومی نظریے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا ہے، اور لاکھوں لوگ قربان ہوئے اس نظریے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی خاطر، اور پاکستان 15 لاکھ مسلمانوں کی شہادت کے بعد حاصل ہوا۔ ہماری چھوٹی سی ریاست جموں و کشمیر جو پاکستان سے سازشوں کے بنیاد پر الگ رکھی گئی، اس چھوٹی سی ریاست میں صرف 2.5 دنوں میں 5 لاکھ لوگ قتل کر دیے گئے، صرف اسی نظریہ پاکستان کی خاطر۔ نظریہ پاکستان کوئی لادین قومی نظریہ نہیں ہے، یہ وہ آفاقی نظریہ ہے جس کو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے۔ اس لیے میرے لخت جگر بیٹو، اپنے ارض پاک میں اس نظریے کو غالب کرنے کی خاطر مکمل طور پہ جدوجہد کیجیے۔ آپ اپنے کالج یونیورسٹیز میں ڈیبیٹس رکھیے، کیونکہ یونیورسٹی کو دانشگاہ سمجھا جاتا ہے اور تعلیم کا سب سے زیادہ معتبر ادارہ مانا جاتا ہے۔ ہر تحریک یونیورسٹی سے شروع ہوتی ہے۔ ہمارے لختہائے جگر اپنے خون سے اس تحریک کو سینچتے ہیں، لیکن اس خون کی قیمت جمہوریت سے نہیں دی جا سکتی ہے، اس خون کی قیمت لادین نظریہ کو غالب کرنے سے نہیں دی جا سکتی ہے، اس خون کی قیمت اسلام سے چکائی جا سکتی ہے، جس نظریہ کی خاطر میرے جگر اپنا خون دیتے ہیں۔ اسلام کے غلبے کا دار و مدار جوانوں پر ہے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ کے مطابق، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ اس لیے آپ پہ ملت کی نظریں ہیں، جموں کشمیر کی مائیں اور بہنیں آپ پہ نظریں گھاڑے ہوئی ہیں۔ آپ کی ماں جو آپ سے مخاطب ہے، آپ کی ماں آپ کی منتظر ہے، آپ کی ماں
آپ سے کہتی ہے کہ میرے بچوں احیاء نظریہ پاکستان کی تحریک میں جڑ جائیے. پوری دنیا کی کوششیں ہو رہی ہیں نظریہ پاکستان کو تاریخ سے ہی حذف کر دیا جائے اور بس پاکستان کو ایک نیشن سٹیٹ کا درجہ دیا جائے. پاکستان از ناٹ اے نیشن سٹیٹ. پاکستان از اے مسلم سٹیٹ اینڈ مینٹ فار اسلام. ہمیں پاکستان اسلام کی خاطر ملا ہے. ہمیں پاکستان اسلام کی پریکٹس کی خاطر ملا ہے. ہمیں یہ چھوٹا سا خطہ زمین ملا ہے کہ اس پہ قرآن کو نافذ کر کے دکھائیے اسلام کس کو کہتے ہیں. پھر اسی خطے سے اسلام کی دعوت پوری دنیا کو دے دیجئے اور کہہ دیجئے آئیے ہم آپ کو دکھائیں اسلام کسے کہتے ہیں. غلب اسلام کی تحریک پاکستان سے نکلے گی اور عروج پکڑے گی انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيُظْهِرْهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. اللہ تعالیٰ کو اسلام کو غالب کرنا ہے تمام ادیان پر. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سرزمین پاک کو چنا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ میرے لخت جگرو کو چنا ہے. یہ ایک ماں کی آواز ہے, ایک ماں کی وہ درد بری آواز ہے. میرے بچوں, ہم پہ ہندوستان نے قبضہ کیا ہے. ہم پہ ہندوستان کی 10 لاکھ فوجیں ہم پہ گھیرا کیے ہوئے ہیں, لیکن ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے جب آپ سلامت ہیں اور جب پاکستان اسلام کا قلعہ ہے. ہمیں کوئی پریشانی نہیں. ہم تو انشاءاللہ اپنے آپ کو اتنا دور رہ کے بھی, واللہ میں کہتی ہوں آپ سے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ایک محفوظ قلعے میں ہے, اور وہ محفوظ قلعہ میرا پاکستان ہے. اور وہ قلعہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس لیے ہم لڑیں گے. ہماری آج تک 7 پشتیں چلی گئی ہیں, 7 دہائیاں چلی گئی ہیں. کتنے لوگ شہید ہو گئے اور بھی نہ جانے کتنے جائیں گے, لیکن پاکستان مضبوط اسلام کا قلعہ بنے, بس وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے, وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ہے. اس کے لیے آپ کو کام کرنا ہے. نظریہ پاکستان کا لٹریچر عام کر دیجئے کہ پاکستان کوئی عام اسٹیٹ نہیں ہے, پاکستان اسلام کا قلعہ ہے. اس لیے میرے جوانوں, میرے لخت جگرو, انشاءاللہ آپ کی بہنیں اور مائیں کشمیر سے آپ کو پکارتی ہے کہ آپ الحمدللہ دین کی بنیاد پر جموں کشمیر پاکستان کا حصہ ہے, رہے گا انشاءاللہ. چاہے ہم الگ کر دیے گئے آپ سے, لیکن واللہ نظریہ پاکستان آپ کو کشمیر میں مضبوط دکھے گا. کشمیر پاکستان کا حصہ ہے اسلام کی بنیاد پر. ہمیں کوئی نہیں آپ سے الگ کر سکتا ہے. ہندوستان کی فوجیوں نے ہمیں الگ رکھا ہے, ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. ہم ان کو ماننے کے لیے نہ آج تیار ہیں, نہ تھے تیار, اور نہ کبھی تیار ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ہماری پشت پہ ہیں, آپ اس نظریہ کو مضبوط کر دیجئے انشاءاللہ انشاءاللہ. تبھی جوانوں کی قربانیاں بھی رنگ لائیں گی, تبھی شہداء کا سرخ خون جس سے ہماری زمین سرخ ہو چکی ہے, انشاءاللہ اس میں بھی بہار آ جائے گی. شہداء کی تائید ہمارے ساتھ ہے.